آج کے اس مادی دور میں ہر طرف ہم طلب رزق کے لیے، طلب معاش کے لیے سرگرداں، حیران و پریشان نظر آتے ہیں، اور اس سلسلے میں خدا کے اوپر بھروسہ کم رہتا ہے، لوگوں کی جیب پر نگاہ ہماری زیادہ رہتی ہے۔ اگر ہم کو کہیں سورس اور سفارش کے ذریعے ملازمت مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کمپنی ہماری رازق ہے، وہی دفتر ہمارا پروردگار ہے جہاں سے ہم کو رزق مل رہا ہے یا جہاں سے ہماری روزی روٹی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روزی اور روٹی کے نام پر ہر بے دینی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ عذر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے روزی اور روٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں آپ مداخلت نہ کیجیے، اس میں ہم دین کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ روزی اور رزق وہ ہے کہ جس کا وعدہ پروردگار نے ہم سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کسی کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو پورے خاندان والے، پورے رشتہ دار اور وہ تمام افراد کہ جن کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزی گئی ہے یا خدا کی رزاقیت ختم ہو گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے یا خدا کی قدرت چلی گئی ہے، ہماری ملازمت ختم ہوئی ہے یا خدا کے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ملازمت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اس نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کے لیے خدا نے رزق کو فراہم کیا ہے، اور خدا نے اپنے لیے لازم قرار دیا ہے تو سب کو روزی پہنچائے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مسلسل ہم کو روزی دے رہا ہے اور رزق کھلا رہا ہے۔ آج جتنے بھی انسان ہیں خود جائزہ لیں اپنی اپنی زندگی کا، کسی کی 50 سال کی زندگی، کسی کی 40 سال کی حیات، کسی کی 60 سال کی حیات، وہ سوچے کہ اتنے دنوں سے اللہ روزی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، رزق کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا ہے۔ اس نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سونے دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے اس وقت ہم کو رزق دیا جب ہم مانگنے کے قابل نہیں تھے، جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھلا نہیں سکتی تھی۔ شکم مادر میں 9 مہینے اس نے روزی ہمارے لیے فراہم کی، جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روزی نہیں دے سکتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھانا نہیں کھلا سکتی تھی، وہاں پر بھی اس کریم نے ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے۔